کہ بندہ جب فوت ہو جاتا ہے نا نال ہی رشتہ دار نال کوئی اور بندہ آ جاتا ہے اور جی دسو پھر روٹی کیویں دی پکائیے. اللہ اکبر. یہ روٹی کا جو رولا ہے نا ایسا ایک رولا ہے جو انتہائی غلط قسم کی رسم چل پڑی ہے, انتہائی غلط قسم کی رسم چل پڑی ہے. اور روٹی بھی ہم اس پر لازم کر رہے ہوتے ہیں کہ جن کی بیٹی ان کے گھر بیائی ہوئی ہے, جن کی بیٹی ادھر شادی ہوئی ہے نا, ہم ان پر جو ہے کہتے ہیں لو جی وہ نا کڑما تے جناب روٹی پہ گئی جی, کوڑا وٹا پہ گیا ان کے. کیوں ان پہ کیوں پڑ گیا بھائی؟ کس نے واجب کیا ان پر؟ کسی شریعت نے واجب کیا؟ قرآن یا حدیث کے اندر آیا کہ وہ روٹی دیں گے؟ ایک تو یہ کہ انہوں نے بیٹی تمہارے گھر بیائی ہوئی ہے, بیٹی کی شادی کی اور تم کہہ رکھو روٹی وہ دے. کیوں دے وہ روٹی؟ اس پر کوئی روٹی لازم نہیں. یہ ہم نے اپنی رسم بنائی ہوئی ہے خامخواہ کہ روٹی وہ دے گا, اور یا پھر وہ روٹی اس پر لازم کر دیتے ہیں, یا پھر یہ ہوتا ہے جی میں تہاڈی فوتگی تے روٹی دیتی سی ہن تسی ساڈی فوتگی تے روٹی دیو. یہ کون سا وٹا ہے بھائی؟ یہ کون سا سلسلہ ہے؟ یہ کوئی سلسلہ نہیں, یہ شریعت کے بالکل خلاف ہے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ یہ روٹی دینا ہی درست نہیں ہے. روٹی صرف ان کے گھر والوں کے لیے پکائی جائے کہ جن کی فوتگی ہوئی ہے, صرف ان کے گھر والوں کے لیے. اور باقی جو افراد ہیں ایسے لوگ کہ جو جنازہ پڑھ کے گھر جا سکتے ہیں ان کے لیے روٹی بالکل بھی نہ پکائی جائے. تو یہ دعوت ہو رہی ہے, ایک تو بندہ فوت ہو گیا, سوگ کا مقام ہے, اور جناب یہ روٹیاں پک رہی ہیں یہاں پر, مینیو پوچھے جا رہے ہیں روٹی کی پکائیے, چوڑ پکائیے, بریانی پکائیے, سالن پکائیے, نان لے آئیے, پوچھا جا رہا ہے. کوئی دعوت ہو رہی ہے یار؟ خدا کا خوف کرو, خدا کا خوف کرو. اور ایسے لوگ بھی یقین کریں جنازے میں اعلان ہو روٹی کھا کے جائیے. کیوں بھائی یہ کیا اعلان ہے؟ یہ بالکل غلط رسم ہے, بالکل غلط طریقہ ہے. اور محلے والے بھی بیٹھ کے وہاں روٹی ڈف رہے ہوتے ہیں. شرم ہی کوئی نہیں, حیا ہی کوئی نہیں آتی کہ یار ان کے گھر فوتگی ہو گئی ہے اور ہم یہ بعد میں دعوتیں کھا رہے ہیں, یہ دعوت پکائی جا رہی ہے کوئی. اور وہ مہمان جو بالکل قریب کے ہوتے ہیں, حالانکہ وہ اگر گھر جانا چاہتے ہیں بالکل بآسانی ہے. اب تو گھر جانا کوئی مشکل ہی نہیں ہے, بندے کے پاس اپنی گاڑی ہے, اپنا موٹر سائیکل ہے, کیک مارے اپنے گھر جائے, گھر جا کے روٹی کھائے. ان کے گھر کوئی دعوت بنی ہوئی ہے جناب؟ مجمع ایک بیٹھا ہوتا ہے, 4 دیگیں 5 دیگیں پکائی جا رہی ہیں جناب. اور وہ جو جن کی لڑکی ادھر بیائی ہوئی ہے وہ بےچارے سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ سانو تے روٹی پہ گئی ہے, اور 1,00,000-1.5 روپیہ روٹی کا پڑ جاتا ہے. یہ بالکل غلط رسم ہے, غلط طریقہ ہے. یہ ان کے گھر فوتگی ہوئی ہے, یہ کوئی دعوت نہیں ہے. اور یہ محلے والوں کا کھانا, گاؤں والوں کا وہاں پر بیٹھ کر کھانا, اور قرب و جوار کے تعلق رکھنے والوں کا ان کے گھر بیٹھ کر کھانا, یہ بالکل غلط ہے, بالکل درست طریقہ نہیں ہے, بالکل غلط طریقہ ہے. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس طریقے سے بچیں. کسی کے گھر ہم جنازہ پڑھنے گئے, کسی کے علاقے میں جنازہ پڑھنے گئے تو گھر آ کر روٹی کھائیں. اور بعض تو ایسے بھی لوگ ہیں وہاں روٹی جناب ڈف بھی آتے ہیں اور ساتھ لو جی روٹی پکان ہوئے تو روٹی دیتی ساڑے ایک ہی روٹی دیتی نا, اساں بھی روٹی ایک دفعہ دیتی تھی. واہ واہ. میں نے کہا کیا تمہاری سوچ ہے, گری ہوئی سوچ ہے تمہاری, تم لوگوں کی. تم روٹیاں پاڑنے کے لیے وہاں پر گئے تھے ان کے گھر, اور پھر جناب کل کا ختم ہوتا ہے, 40ویں کا ختم. ہم نے تو یہ بھی مشکل بنا دیا. ختم کا مطلب کیا ہے؟ ختم کا مطلب ہے اصالہ ثواب کرنا, ختم کا مطلب ہے دعا کرنا, اور ہم نے دعوتوں والا ماحول بنایا ہوتا ہے. کٹا کر لو بابے ری فوت ہوئے نے, بکرے کر لو بابے ری فوت ہوئے نے. کیوں بھائی؟ دعوت ہے یہ؟ کس نے کہا ہے کہ یہ تم دعوتیں پکاؤ؟ بالکل جائز نہیں ہے, بالکل طریقہ غلط ہے, درست طریقہ نہیں ہے نا. احباب کٹھے ہوں, رشتہ دار آئیں, اصالہ ثواب کی محفل رکھی جائے, ختم کل ہو تو کیا کیا جائے؟ قرآن پڑھا جائے, فاتحہ پڑھی جائے, اور فاتحہ پڑھ کر قرآن پڑھ کر مرنے والے کے لیے دعا کی جائے, اس کو اصالہ ثواب کیا جائے, نہ یہ کہ بیٹھ کے روٹیاں پاڑی جائے. یہاں تو دعوتیں ہو رہی ہوتی ہیں. کل کے ختم پہ جناب بہت بڑی دعوت کا اہتمام کیا گیا. 40ویں کا ختم ہوا, کہتے ہیں لو جی 6-7 پتر سن ہون ویکھیا, پتہ چلے گا کہ بابے دے ختم دے کی پکاندے نے. وہ یہ دعوت ہے کوئی؟ اور وہ بھی بیچارے پریشان ہوتے ہیں, سانو اور کٹا کونا ہی پینا لگتا ہے, سانو تے شریکہ مار چھڑنا. ان کو بتایا جائے یہ کوئی دعوت نہیں ہے نا, اور یہ بالکل شرعی طور پہ غلط طریقہ ہے, ٹھیک طریقہ نہیں ہے. ٹھیک طریقہ یہ کہ سارے احباب بیٹھے مل کر جو ہے اللہ کی بارگاہ میں اس مرنے والے کے لیے دعائے مغفرت کریں. ہاں ہم نے ختم والا جو معاملہ ہے نا, یقین کریں ہم نے غلط کر طریقہ اپنا لیا ہے, بڑا ہی غلط طریقہ. ختم دعائیں سامنے جو پکا ہوا ہے, ایک پانی کا گلاس رکھیں اور تھوڑا سا کھانا رکھ کر اللہ رب العزت کا کلام پڑھیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں, اور کسی کو روٹی نہ کھلائیں, کسی کو فروٹ نہ کھلائیں. اور یہاں تو مسجدوں کے اندر فروٹ جناب کھلایا جا رہا, اور تو چھلکے پھینک, کیونکہ مسیتی کدی آئے تھے, ہے کوئی نہیں, پتا تو ہے کوئی نہیں کہ مسجد کے آداب کیا ہے. مسجد کے اندر جناب جو کھایا پیا وہ پھلڑیاں بھی مسجد میں, بعد میں لوگ جو ہے صفائی کرنے والے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, صفائی کون کرے گا بھائی؟
بالکل غلط طریقہ ہے. کوئی کسی کو فروٹ نہ دے, کوئی کسی کے لیے کھانا نہ پکایا جائے, بالکل مختصر ایسا کیا جائے سارے مل کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں, اصالہ ثواب کریں اور کہیں لوگوں جی گھروں کو چلے جاؤ. یہ ہے ختم.